بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب یہ گیپ سے سوال نہیں ہے ریلیٹڈ. مجھے آپ سے زید پٹیل بھائی یہ پوچھنا تھا کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس پریزنٹ ڈے میں اس کے 26 ویریس ورژنز ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ اور حدیثوں میں 7 ورژنز قرات لکھی ہوئی ہے ڈائلیکٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے پاس اینشنٹ مینوسکرپٹس بھی ہیں جس میں زبر زیر پیش نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں آگے پیچھے لکھی گئی ہیں. تو زید صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو اتنی ساری ملاوٹیں ہو گئی ہیں، چینج ہو گئی ہیں، چیزیں آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں، مینوسکرپٹس بھی کمپلیٹلی کہیں کبھی فہم نہیں کیا گیا، 1-2 پیج ملے ہیں. تو مجھے یہی ٹھیک ہے، جاننا میں آپ تھا. کو جی پہلے تو یہ بات ہے، یہ ٹاپک ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے سٹریم تھی اس میں لیا ہے. آپ نے آج سوال پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ایک آیا تھا اور یہاں پہ آ کے 7 احرف ہو گئے، 7 ہو گئے. اللہ کے پاس ایک آیا تھا. اگر ایسا ہوتا تو کرپشن ہوتا کہ بھئی اللہ نے تو ایک بھیجا تھا، لوگوں نے 7 بنا دیے. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کلیئر کٹ حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یقیناً قرآن میرے پاس 7 احرف میں نازل کیا گیا، 7 احرف میں نازل کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عثمانی مصاحف، جو عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف جمع کیے سارے، تو وہ مصحف کے اندر سے یہ قراتیں جو ملتی ہیں نا، یہ متواتر قراتیں. یہ قرات جو ہے، یہ ساری جو قرات جو آپ بتا رہے ہیں وہ سب متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے اور دور میں اتنے سارے اس کے حفاظ ہیں. اگر آپ دیکھو گے سند ہوتی ہے. اگر آپ قرآن کے حفظ کی سکول میں جاؤ اور وہاں سے قرآن حفظ کرو تو ان کے پاس سند ہوتی ہے. وہ سند جاتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ یہ ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاذ کون تھے. اور ہم دیکھتے ہیں متواتر چین آف نریشن سے ہمیں پورا قرآن ملتا ہے. اور قرآن جو اگر آپ دیکھو کہ پوری دنیا میں آج سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ اکرام سب نے قرآن کو یاد کیا تھا. آج بھی اگر سب کتابوں کو ختم کر دیا جائے تو قرآن ویسے کے ویسے واپس آپ کو مل سکتا ہے. اتنے سارے لوگ، یہ اورل ٹریڈیشن چل رہی ہے. مینیوسکرپٹس کے اندر آج تو الحمدللہ ریڈی میڈ ویب سائٹ سے، آج آپ کے لیے ریڈی میڈ ویب سائٹ سے جس میں مینیوسکرپٹس اویلیبل ہے کہ آج اگر آپ قرآن کو ویریفائی کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی پیج اٹھاؤ قرآن کا، آپ کو کتنی ساری مینیوسکرپٹس ملے گی. اس کی کتنی ساری مینیوسکرپٹس سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اتنی ساری اینشنٹ مینیوسکرپٹس میں وہی کے وہی قرآن آج موجود ہے الحمدللہ. تو آپ اگر دیکھو گے فتح دمہ کسرہ کی آپ جو بات بول رہے ہو، فتح دمہ کسرہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو لوگ عربک پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اردو پڑھنے نہیں آتی، اس کے لیے رومن اردو لکھتے ہیں نا، تو کوئی بولے آج آئی ہے اردو، آج جا کے رومن اردو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ جس کو اردو پڑھنے نہیں آتا اس کے لیے بنائی گئی ہے. اردو زبان تو اس سے پہلے سے چل رہی ہے نا. تو یہاں پہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا کلام ہے. ھذا الذکر اللہ کا کلام ہے. تو یہ پیغام ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب اس کے اندر جب لوگوں کو عربک نہیں آتی تھی اور پڑھنے نہیں ہو رہا تھا تو ان کی آسانی کے لیے اعراب دیے گئے. اعراب کس کے لیے؟ ان کی آسانی کے لیے ہے. تو قرآن تو وہی ہے، چاہے اعراب نہ ہو وہی اعراب ہے، وہی ہے جی. اور آپ کو پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف قرآن مصحف بھی نہیں بھیجے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ ٹائم کے جو اسلامک جو بڑے بڑے سینٹرز تھے، ان قرآن کے ساتھ میں قرآن کے اسکالر ریسائٹر کو بھی بھیجے تھے. اور قرآن کیسے سیکھتے آئے ہیں؟ قرآن سیکھتے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے سے لوگ سیکھتے آئے ہیں الحمدللہ. تو اورل ٹریڈیشن بھی ہے، مسلمانوں کا امت کا اجماع اتفاق بھی ہے، اور مینوسکرپٹ بھی بہت ساری ہے. اور یہ چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا، کوئی کہے اس کو چینج ہو گیا تو کوئی چینج ثابت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو بوگس ایلیگیشن لوگ دیتے ہیں نا وہ چینج ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے میریکل میں سے ایک میریکل یہ ہے کہ بعض آیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 7 احرف میں نازل کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کئی سارے ریسیٹیشن، اور یہ کوئی نارمل نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ، تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، تفسیر جلالین اٹھاؤ، تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ آیت اس طرح سے بھی نازل ہوئی. اور اس کے اندر قرآن کی بعض آیتیں جو دوسری آیتوں کی تفسیر ہے، قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہے. تو میریکل میں سے میریکل یہ ہے کہ جو 7 احرف میں چیلنج تھا کہ اس کے جیسا قرآن لے آؤ، اس کے جیسا قرآن لے آؤ، یہ میسج بھی ملتا ہے. اور بعض آیتیں جو ہم دیکھتے ہیں کچھ ویریشن، جیسے مالکی یوم الدین اور ملک یوم الدین، یہ دونوں اوتھینٹک طور پہ ثابت ہے. اب بعض جگہیں ہیں جیسے مالک الملک، اس میں اجماع ہے کہ مالک الملک میں ملک نہیں آ سکتا. اور جیسے سورہ ناس میں آتا ہے کہ ملک الناس، اس میں مالک بول نہیں سکتا، اس میں بھی اجماع ہے، اس میں کوئی نہیں. لیکن سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں کے دونوں ثابت ہے. پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ سب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے لایا with change of narration. آپ کو تو الٹا اس چیز کے تعلق سے امیز ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اوپن مائنڈ سے اور اسٹڈی کرنا ہوگا. ہماری وہ ایک خاص سٹریم ہے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک علم گیپ کا ہے نا، تو میں زیادہ ڈائگریس نہیں ہو سکتا ہوں. ایک شارٹ میں نے آپ کا آنسر بتا دیا، امید کرتا ہوں آپ کو جواب سمجھ میں آیا. زید بھائی مجھے آپ سے اچھا، یہ مختصر میں ایک لائن میں ایک بات ذہن میں رہے کہ 7 احرف پر قرآن نازل کیا گیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر یا آیت یا قرآن کا ہر لفظ یا ہر جملہ 7 طرح سے نازل ہوا.
बल्कि जी क़िरत जो है वो सब 7 किस्म की है, यानी जो इख्तिलाफ क़िरत है, क़िरत का जो इख्तिलाफ है वो 7 तरह का है, और बाज़ उलमा ने उनको जमा किया है, उस स्ट्रीम में हम लोगों ने उसको जिक्र किया है। तो ये बात भी मालूमात के तौर पे ज़हन में किसी भी मोतरिज़ के रहनी चाहिए। इख्तिलाफ से मतलब ये नहीं कि उनमें इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ से मतलब है अलग अलग वेरिएशन जो है, साबित ऑथेंटिक वेरिएशन। जी हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं आप हमजा भाई? जी ज़ैद भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इंस्टेड ऑफ सेइंग मतलब गिविंग 7 डिफरेंट किराअत्स, अल्लाह जो है, गॉड जो है, वो मतलब 7 डिफरेंट लैंग्वेज या वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुरान भेज सकते थे ना, कि पूरे वर्ल्ड के देखो लिए कैसा है ईज़ी ना, हो। वो क्या वहां पे जो ऑडियंस थी अरब्स, और आप देख सकते हो कि आज आप देख सकते हो कि वो जो अरब जो ऑडियंस थे इमीडिएट, उनके 7 डायलेक्ट्स में ये रुखसत के तौर पर था, जो 7 डायलेक्ट्स में रुखसत के तौर पे था, वो एक कुरान काफी है, बाकी एडिशनल था, यानी ऐसा नहीं कि सातों पता होना चाहिए, सातों पता होना चाहिए, वो एक किसी को पता है वो भी काफी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ना कि क्या ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आप ये बात को समझो कि आपकी लाइफ थोड़ी सी है, जिंदगी आपके सामने है, आपका मालिक एक है, आपको उसके पास वापस जाना है। समझदारी आपके लिए है कि इसवा इस्लाम मैंने एक पूरी सीरीज दिया है, 100 रीजंस दिया है, आप वो देखिए, उसमें से आपको इंशाल्लाह, और जो क्वेश्चंस है ना, हर क्वेश्चन के आंसर है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ऑफ कोर्स मौका महल देखकर आज का, क्योंकि हमारा टॉपिक है इल्म गैब, तो एक नहीं, बार बस लंबा एक डिस्कशन। लास्ट क्वेश्चन मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, ओनली वन जी, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।